السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پہلا سوال ہے ابو یحییٰ یافعی صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت سے تعامل کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا کیا منہج تھا؟ آپ ہمارے بعض احباب نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، اہل بدعت سے تعامل سے متعلق تفصیل ہے، ان کے ساتھ اگر ان کی اصلاح کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے، مقصد ان کی اصلاح ہے، یعنی نرمی کا پہلو اختیار کر کے ان کو بدعت سے توبہ کرا کر کے سنت کی طرف لانا مقصد ہے، تو یہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ عمومی لحاظ سے اہل بدعت سے سخت تعامل رکھا جائے گا، سختی کا تعامل ہوگا، ان سے اہل سنت والجماعت کے علماء مہاجرت کرتے تھے، یعنی ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، ان سے عداوت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یعنی بدعتی علماء۔ جہاں تک عوام کا مسئلہ ہے تو عوام کو حجت قائم کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو بدعت سے توبہ کرانے کے لیے اگر وقتی طور پر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ نرم موقف اختیار کرنے کے نتیجے میں ان سے بدعت سے توبہ کرا لی جائے گی یا اس طرح کے مقاصد پورے کر لیے جائیں گے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے سخت تعامل ہی رکھا جائے گا۔ عوام سے وہ سختی نہیں ہوگی جو ان کے علماء سے یا بدعت کے دعات سے کی جاتی ہے۔ عوام سے بہرحال معاملات کسی حد تک گوارا رکھے جائیں گے تاکہ ان کی اصلاح ہو، لیکن ان سے جو معاملات گوارا رکھے جائیں یا تعلقات رکھے جائیں، اس میں مقصد صرف ان کو بدعت سے توبہ کرانا اور ان کی اصلاح کرنا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے شاہد افروز صاحب کو ہی ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کہاں سوال کہیں بھاگ گیا؟ بہرحال دوبارہ ارسال کریں، میں سوال پڑھ نہیں سکا۔ نثار احمد صاحب ہیں کوئی، ان کا سوال ہے کہ پاکستان کے بعض نام نہاد حدیث علماء نے حالیہ بھارت اور پاکستان کے تنازع کو اسلام اور کفر کی جنگ قرار دے کر غزوہ ہند سے متعلق احادیث کا غلط مفہوم عوام میں پھیلایا اور ہندوستانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے اس معاملے میں عوام کی صحیح رہنمائی اور حق بات کو واضح کیا تو انہوں نے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ سے سلفی منہج کا مزید کام لے۔ دیکھیے، یہ سب معاملات لگے رہتے ہیں، پڑوسی ملک کے عوام تو عوام ہیں، بعض علماء بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ حقیقت میں منہج سلف کی ترجمانی کیا ہونی چاہیے، جہاں پر شراب، جوا اور ایسے ہی ننگا پن، بے حیائی، سود خوری، سودی نظام
اور ساری کی ساری چیزیں حکومت کی سرپرستی میں چلتی ہوں، حکومت غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کے گمراہ طبقوں کو بھی کفالت کر کے ان کو بڑھاوا دیتی ہو، قادیانیت جہاں پھل پھول رہی ہو، رافضیت اور شیعیت جہاں پھل پھول رہی ہو، جہاں کفر، شرک، بدعت اور اسلام کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو، ہر چیز کو وہاں پر پنپایا جائے، ہر چیز پھولے پھلے، اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہاں اسلامی نظام ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ناسمجھی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگ سوالات کریں، کیونکہ اب میں آج تھوڑا مختصر ہی بیٹھ سکوں گا، طبیعت میری تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں مختصر بیٹھ پاؤں گا، زیادہ بیٹھ نہیں پاؤں گا۔ کوئی سلمان سیف صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، جامعہ دارالسلام کا کیا عقیدہ ہے، کیا وہ حدیث ہیں؟ دیکھیے، جامعہ دارالسلام عمر آباد کی بنیاد جماعت حدیث کے علماء نے رکھی تھی، اور جماعت حدیث کے بڑے علماء اس ابتدا میں اس سے منسلک رہے، لیکن بعد میں وہ جماعت اسلامی کے ہتھے چڑھ گیا، اور وہاں غالب گمان اسی بات کا ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کو ترویج ملتی ہے، اور سلفیت کے لیے وہاں گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں کے نصاب مطالعہ میں جماعت اسلامی کا لٹریچر، اہل بدعت کا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے نصاب مطالعہ میں، اور ایسے ہی وہاں کا اسٹیج جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ اور اہل بدعت شیئر کرتے ہیں، وہاں پر بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ اور 1400 ہجری میں، اب سے 46 سال پہلے، امام حرم شیخ عبداللہ السبیل تشریف لائے تھے، اس وفد میں ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ بھی موجود تھے۔ خود ان کے بیان کے مطابق، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے بیان کے مطابق، کاکا خاندان نے 1400 میں یعنی 1980 میں امام حرم کا جو استقبال کیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جب ترجمہ کر کے ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب نے امام حرم کو بتایا، تو امام حرم نے اس استقبال کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور اس کو کنارے کر دیا گیا۔ تو یہ مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، منہج اور مسلک کے مسائل ہیں، عقدی مسائل، اصولی مسائل کے اندر یہ اختلاف ہے، لہٰذا ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی اصالت کی طرف واپس آئیں، توحید و سنت اور منہج سلف کا درس دوبارہ سے اس کی تجدید کی جائے، اور وہاں پر اس طرح کی چیزیں جو داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ریحان فیضی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ ایک سوال ہے، کوئی ماس
کوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد کہہ رہے ہیں، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ انڈیا میں آرمی جوائن کر سکتے ہیں۔ کچھ دن سے میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوں، کیا لوگ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے، جو صحیح بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں، اور میں آج بھی اسی پر قائم ہوں۔ وہ ایک ملازمت ہے، ایک جاب ہے، اور انڈین آرمی یا کسی بھی ملک کی آرمی جوائن کرنے سے مراد وہ نہیں ہوتا ہے جو مراد لوگ لے رہے ہیں۔ اسلام اور کفر کی جنگ وہاں مراد نہیں ہے، بلکہ انڈین آرمی میں اگر کوئی آدمی جاب کرتا ہے، بھرتی ہوتا ہے، تو وہ اپنے کیریئر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ایسے ہی ملک کے آئین کی اور ملک کے حدود کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کفر اور اسلام کی جنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو غلط انداز کی بات کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اصل میں پاکستان کی آرمی اور ہندوستان کی آرمی کو اسلام اور کفر کے درمیان کی آرمی سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کی حیثیت اور دونوں ممالک کا اسٹیٹس جمہوری ہے۔ جمہوری نظام اسلامی نظام سے مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان بھی ایک جمہوری نظام کا ملک ہے، اور جمہوری نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے وطن اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر آرمی جوائن کرنے نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر آدمی اپنی جاب کے لیے، اپنی کیریئر کے لیے، تنخواہ کے لیے، اور ایسے ہی اپنے ملک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر آرمی جوائن کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ فیصل غزالی صاحب کا میں معذرت چاہوں گا، کچھ لوگوں کا سوال میں قصداً چھوڑ رہا ہوں کہ سوال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جواب کا آپ کو علم نہ ہو۔ بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہر وقت ہر چیز کا جواب دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دے رہا ہوں تو آپ پرسنل پر بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے اس طرح کے سوالات جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ سوال کرنے والے عام طور سے کسی دوسرے مقصد سے سوال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ فیصل غزالی صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، شیخ جمعیت اور جماعت کے اختلاف میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعیت اور جماعت کے اختلاف میں عوام کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عبادات کو، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھے علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھنے اور منہج کو سیکھنے کا کام کریں۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اندر، اپنے خاندان میں دینی بیداری پیدا کریں۔ جمعیت و جماعت کا اختلاف اگر ایسا ہے جو ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچتا ہے، تو جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے کچھ سمجھدار لوگ خاموشی سے تنہائی میں جا کر کے بات کریں، اور بات کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے ہاں جواب دیں گے، مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے چہرے ہیں یا بڑے ذمہ داران ہیں جماعت کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیمانے پر جو مناسب اسلوب سمجھیں اس مناسب اسلوب میں ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام دین کی طرف توجہ دے۔ عوام اگر جمعیت و جماعت کے اختلافات پر توجہ نہ دے کر کے دین کی طرف توجہ دیتی ہے تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا اس کو اس جانب توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دین کی جانب توجہ دیں، اپنے نماز، توحید، اتباع، عظمت صحابہ، ان ساری کی ساری چیزوں کے سارے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ عوام کے یہی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے،
انشاءاللہ، لہذا اسی پر اکتفا کرنا کافی ہوگا۔ عبیدہ صدیقی صاحب کوئی ہیں؟ عبیدہ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض اپنے بھی سعودی حکام پر تبصرے کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجی محفل ہے تو اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ نجی محفل ہو یا عوامی پلیٹ فارم ہو، کہیں پر بھی تبصرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تبصرہ آپ کو کرنا ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر قوت ہے، آپ کے اندر اتنا دم ہے، تو وہ تبصرہ مسئولین سے کریں، آپ جا کر کے بات چیت کریں وہاں کے ذمہ داران سے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں۔ اپنے گھر کے اندر بے نمازی کو نمازی نہیں بنا پاتے، اس پر آپ کسی مجلس میں تبصرہ نہیں کرتے۔ اپنے خاندان کے کسی آدمی کی بیڑی سگریٹ نہیں چھڑا پاتے، اس پر آپ نجی مجلس میں تبصرہ نہیں کرتے۔ آپ کے خاندان اور آپ کے گھرانے میں کوئی آدمی تعویذ گنڈا یا شرک و بدعت کرتا ہے، اس کی شرک و بدعت اور تعویذ گنڈا نہیں چھڑا پاتے، اس پر آپ اپنی نجی مجلس میں تبصرہ نہیں کرتے، اور تبصرہ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کے حکام پر۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ منہج سلف کے خلاف ہے، ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علاقے کا ایک آدمی آپ سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس کی اصلاح کر دیں اور چلے ہیں بڑی بڑی حکومتوں پر تبصرہ کرنے۔ اسلام نے ہم کو اس سے روکا ہے۔ اگلا سوال ہے طالب علم کوئی ہیں ان کا، کہہ رہے ہیں کہ حالیہ ایام میں بعض تحریکی مزاج افراد سعودی عرب اور خلیجی حکمرانوں کا امریکی صدر کے استقبال پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ کیا موجودہ حکمرانوں کے سیاسی اقدامات پر اس انداز کی تنقید شریعت کی روح سے درست ہے، اور اس بارے میں عام مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور ایک اسلامی حکومت یعنی سعودی عرب کسی غیر اسلامی ملک سے اقتصادی اور تجارتی تعلقات رکھنا ہو تو کیا صرف اسی بنیاد سے اسے دین سے دور یا امت کے لیے عذاب کہنا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں اخوانی اور خارجی ذہن کے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہی ایگریمنٹ ان کا کوئی مسیحا کر لے ترکیہ کے اندر، یا اخوانیوں کی حمایت کرنے والے کسی ملک کے اندر اس طرح کی بات ہوگی، سوال آپ کا تھا کٹ گیا، میں سوال دوہرا دیتا ہوں، شاید چھوٹ گیا ہو۔ طالب علم جو ہیں ان کا سوال ہے، حالیہ ایام میں بعض تحریکی مزاج افراد سعودی عرب اور خلیجی حکمرانوں پر امریکی صدر کے استقبال پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ کیا موجودہ حکمرانوں کی سیاسی اقدامات پر اس انداز کی تنقید شریعت کی روح سے درست ہے، اور اس بارے میں عام مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپ کا پہلا سوال یہ ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب کی حکومت پر تنقید کرنے والے جو ہیں یہ دوگلے چہرے والے لوگ ہیں۔ ان کے اپنے ملک میں، اپنے ہم نوا ملک میں کوئی تنقید، کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس پر یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایران میں یا ترکیہ میں کہیں ناچ گانا ہوتا ہے تو ان کو اس پر کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن سعودی عرب اور امارات اور قطر کے اندر کوئی حرکت ہو گئی تو اس پر فوراً یہ شور اور واویلا کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ناچ گانا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے جو تشہیر کی جا رہی ہے۔ امارات میں پہلے سے وہی کلچر ہے، اور اس کلچر کے تحت ایک استقبالیہ دیا گیا ہے جس میں چھوٹی نابالغ بچیاں کسی بھی مہمان کو استقبالیہ دیتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں استقبالیہ دیا گیا ہے۔ وہ ان کا ٹریڈیشنل استقبال ہے، ان کا اپنا رسم ہے، اور اس کے مطابق وہ ایسا کرتے ہیں۔ جہاں تک خلیجی ممالک کا امریکی حکام سے یا مغربی ممالک سے عہد نامہ کرنا یا ایسے ہی ان کا استقبال کرنا، یا جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے، یہ طرز عمل بالکل اسلام مخالف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے، جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، ان سے معاہدہ کیا تھا۔ میثاق مدینہ کا پورا دستور اٹھا کر کے پڑھ لیا جائے، انسان کو اگر سب کا بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ اپنی شرطوں پر بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑے خیر کی بات کیا ہوگی کہ امریکی صدر کو بلا کر کے سعودی عرب نے
باقاعدہ یمن سے پابندیاں ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ وہاں سے انہوں نے ہتھیاروں کا ایک بڑا معاہدہ کر لیا تاکہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو یہ خیر کی بات ہے، اور اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہوگی کہ امریکی صدر کی موجودگی میں وہاں کے ولی عہد نے، سعودی عرب کے ولی عہد نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں فلسطین کے قضیے میں تنازل نہیں کر سکتے، فلسطین کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہے ہم اسی پالیسی پر چلیں گے، امریکہ کے دباؤ میں اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ 3 بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سعودی عرب کا موقف مضبوطی کے ساتھ ابھر کر کے سامنے آیا ہے، اور ساری دنیا نے اس کو سراہا ہے۔ صرف یہی اخوانی اور خارجی ذہن رکھنے والے جن کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، یہی اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے مرضی کی چیز پر تعریف کرنی آتی ہے، اور اس پر بھی استقامت نہیں ہوتی، بعد میں اس سے بھی پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آپ ہی کا، طالب علم کا ہی دوسرا سوال ہے، ایک اسلامی حکومت یعنی سعودی عرب کسی غیر اسلامی ملک سے اقتصادی تجارتی تعلقات رکھنا ہو تو کیا صرف اسی بنیاد پر اسے دین سے دور یا امت کے لیے عذاب کہنا جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے، اس طرح سے کہنا حرام ہے۔ کسی بھی غیر اسلامی ملک سے اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور اس کے بارے میں ایگریمنٹ کرنا یہ عین اسلامی طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی شرطوں پر اپنے دین کی بقا کی یقین دہانی کے ساتھ اور دین پر باقی رہتے ہوئے غیر اسلامی ممالک سے، اسلام دشمن ممالک سے بھی بسا اوقات ایگریمنٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان آگے کیسے بڑھے گا؟ اور اس طرح کے ایگریمنٹ اور معاہدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس انداز کی چیزوں پر تنقید کرنے والے عموماً ہوا پرست ہوتے ہیں، ان کی جانب ہم کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ نثار احمد صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے مسلمان کے لیے مغربی ممالک جیسے برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں شریعت حاصل کرنا یا مستقل طور پر رہنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا شرائط ہیں؟ آپ کی رہنمائی اس جواب میں کیا ہے؟ نثار احمد صاحب کا سوال بہت قیمتی ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور سے دارالکفر جو ہے، جہاں پر اسلامی شعائر کی تنفیذ پر پابندی ہے، اذانیں نہیں ہو سکتی، مسجدیں نہیں بنائی جا سکتی، باقاعدہ کفریہ نظام نافذ ہے، اور اسلامی شاعر کو کسی بھی انداز سے ہے بلکہ اس کو نکار دیا جاتا ہے اور اس کی تنفیذ نہیں کرنے دی جاتی ہے۔ ایسے ممالک سے تو ہم نکل کر کے کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا آسان ہو اور ممکن ہو۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک ہے، جیسا کہ آپ نے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ کا نام لیا، ان سب جگہوں پر سیکولر حکومت ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں علمانی حکومت ہے، جو ہر مذہب کی رعایت کی بنیاد پر نافذ کی جاتی ہے۔ وہاں کی عدالتوں میں مذہبوں کی رعایت کر کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے ممالک میں جا کر کے سکونت پذیر ہو جانا یا وہاں رہائش بنا لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو ہلال صاحب کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں غالباً کاٹمانڈو سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے اعجاز احمد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ میرے کوشچن ہے کہ کوئی پرنام کہتا ہے ہندو بھائی کو تو اس کو کیا جواب دینا ہوگا؟ نہیں، کسی کی مذہبی علامت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو مذہب کا جو مخاطب ہونے کا یا ملنے جلنے کا جو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے سلام ہے، اسلام نے اس کے آداب بتائے ہیں۔ جو شخص کسی دوسرے مذہب کے مذہبی امور کو اختیار کرتا ہے
اس کے لیے یہ چیز حرام ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے، اور اس کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے عمران بن رضوان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ضحاک تنویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضحاک تنویر کو سننا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک دور تھا، میں اس سوال کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا جب ضحاک تنویر نے اخوان المسلمین پر اور پی ایف آئی پر انگریزی زبان میں کچھ کام کیا تھا۔ اس وقت میرا کسی حد تک رابطہ ان سے بنا تھا، انہوں نے مجھ سے استفادہ کیا تھا اور میں نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ لیکن ان کی موجودہ صورتحال، ضحاک تنویر کی موجودہ صورتحال، ان کو بعض چینلوں پر انٹرویو میں یا کچھ بیانات دیتے ہوئے ہندوستان کے سلسلے میں، یہاں کے سیاسی تناظر کے سلسلے میں دیکھا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی امور میں وہ ایک طرفہ بات کرنے لگے ہیں، ہندوستان کی بعض سیاسی پارٹیوں کی ایک طرفہ حمایت کرنے لگے ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے انٹرویو میں ایسے کہے ہیں جو کہنا مناسب نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیشیوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان کے تناظر میں کچھ وضاحت کہیں کسی حد تک آ سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے بنیاد جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے، اور سیاسی امور میں ہم پازیٹیو طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک طرفہ حمایت سے ہم اجتناب کرتے ہیں، ہمارے سیاسی اختیارات ہیں، جبکہ انہوں نے کچھ سیاسی پارٹیوں کی خصوصیت کے ساتھ ایک طرفہ حمایت کا ایک طرح سے لگتا ہے کہ ایک معاملہ چھیڑ رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں جو باتیں منہجی لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک غالباً ٹویٹر پر یا فیس بک پر ان کا ایک اسکرین شاٹ کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ہمارے لیے اسلام اصل ہے یا ہمارا ملک، یعنی نیشن فرسٹ ہے یا اسلام اور ہمارا دین ریلیجن فرسٹ ہے۔ تو اس میں انہوں نے باتوں کو گھما کر کے بہت سارے فلسفیانہ انداز میں اس میں گھما کر کے اخیر میں یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ نیشن فرسٹ ہے، ہم اپنے وطن کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کو مقدم رکھتے ہیں، اور اسلام کسی بھی صورت میں ہم کو ملک اور وطن کے خلاف جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا آئین بھی ہم کو ہمارے مذہب کے خلاف جانے کی بات نہیں کرتا ہے، دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کرنا یہ بھی بہرحال ایک بڑا سوال کھڑا کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں جو چند نظریات ان کے سامنے آئے ہیں اس سے ہم کو بچتے ہوئے ان کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میں ایک دو سوالات اور لوں گا، اس کے بعد میں ختم کروں گا، اس لیے کوئی اہم سوال ہو تو جلدی سے ارسال کر دیں۔ محمد وسیم صاحب کوئی ہیں، اگر میں نے کسی خوشی کے عوض پیسے دینے کے لیے مانے تو کیا وہ پیسے جس انسان کو قربانی کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو تو کیا مانے ہوئے پیسے اس شخص کو دیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے، یہ منت مانگنا یا نظر ماننا جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ کا ارادہ کیا تھا؟ اگر آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کے یہاں قربانی کرائیں گے، تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کو قربانی کرا دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ارادہ ایسا کیا تھا کہ جو بھی ضرورت ہوگی انسان کی، جو بھی ضرورت میرے سامنے آئے گی، اس کی منت اور ضرورت میں پوری کروں گا، تو بھی آپ قربانی کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی تھی یا یہ منت مانگی تھی کہ آپ کسی خاص چیز میں اس کو خرچ کریں گے، اگر آپ کو یہ خوشی لاحق ہوگی، ملے گی، تو پھر آپ پابند ہیں اسی خاص چیز میں خرچ کرنے کے۔ لہٰذا جیسی نیت کی ہے آپ نے، اس لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ طالب علم کا دوسرا سوال ہے، حالیہ فلسطینی بحران پر بعض لوگ عالم اسلام کی خاموشی کو کفر کے مرادف سمجھتے ہیں، کیا اس نوع کی زبان استعمال کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ سب اخوانیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ سعودی ہی جنگ کے لیے نکل جائے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اس طرح کا جو بھی پروپیگنڈا ہے یہ اخوانیوں کا اور خوارج کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب سے جو کچھ امکان ہوتا ہے وہ کر رہا ہے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے تعاون کے لیے، فلسطینیوں کو پناہ دینے کے لیے جتنا بڑا کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے 1948 جب سے اسرائیلی حکومت کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کے بعد ہی سے، بلکہ اس کے پہلے ہی سے جو کردار سعودی عرب کا رہا ہے اور آج تک اس پر وہ قائم ہے، وہ لائق ستائش ہے۔ لوگ ان حقائق کو سمجھتے نہیں، غلط پروپیگنڈوں پر جا کر کے ان کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس انداز کی چیزیں کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ سعودی عرب ایک باقاعدہ قوت کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور بہت ساری خیر جو باقی ہے اس کی وجہ سے باقی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی طاقتیں آ کر کے وہاں پر خونریزی کرتی ہیں، قتل و غارت گیری کرتی ہیں، تو اس میں اپنے تحفظات کو پہلے ترجیح دے کر کے آدمی پھر باہر نکلتا ہے۔ تو اپنے تحفظات کو آدمی ترجیح نہ دے، پہلے باہر نکل جائے اور اس کا ملک ضائع ہو جائے، اس کے شہری جو ہیں تباہ ہو جائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی کوئی چیز کی جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے والوں کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے۔ نثار احمد، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے البرا والبرا کے نثار احمد کا سوال ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے اسلامی صفحات الولا والبرا کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس الولا والبرا کے تصور کو سمجھنے کے لیے کوئی لیکچر ہے؟ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں کوئی چیز ارسال کر دوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو ریکارڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ طالب علم کا اگلا سوال ہے، بعض جدید فکر رکھنے والے حلقے عورت کی مخلوط نماز میں امامت یا خطبہ جمعہ کی وکالت کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی موقف کیا ہے؟ حرام ہے عورت کے ساتھ مخلوط نماز، یہ حرام ہے۔ عورتوں کو امامت کی اجازت صرف عورتوں کے لیے ہے، وہ بھی بوقت ضرورت اور مجبوری میں۔ عورتوں کے اجتماعات درست نہیں ہیں مستقل طور سے، تو مردوں کے ساتھ ان کا اجتماع کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اس سے ہم کو محفوظ رہنا چاہیے۔ عمران بن رضوان صاحب، اگر جاب میں نماز کے ٹائم نہ ملا اور آج کل ایسے حالات ہیں کہ جاب یا کام ملنا ہی مشکل ہے، اگر مل جائے تو اس میں نماز کا ٹائم نہیں ملے تو کیا کریں؟ جاب یا کام چھوڑ دیں یا پھر بعد میں رات میں گھر جا کر کے نماز ادا کریں؟ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، خاص کر کے آج کل کے حالات کے تناظر میں، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ
نوکریاں ہوتی ہیں جس میں نماز پڑھنے کے بارے میں سختی کی جاتی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی صورت میں ہمیں جو آفس کا ذمہ دار ہے اس سے تنہائی میں بات کرنی چاہیے، اس کو سمجھائیں کہ ہمیں تنہائی میں جماعت کے ساتھ نہیں، الگ سے کہیں خاموشی سے کنارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ عام طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے ظہر اور عصر کی نماز کے لیے۔ فجر کی نماز آپ گھر پر پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے اپنے وقت پر آفس کی طرف سے اجازت مل جائے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ظہر کی نماز کو لنچ کے ٹائم میں ادا کر سکتے ہیں، جب لنچ کا بریک ہوتا ہے اس میں خاموشی سے کہیں بھی ادا کر لیں۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہے کہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو ایک وقت کی اجازت لینے کی کوشش کیجیے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیں۔ جیسے دہلی میں اس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تقریباً 3:45 بجے، تو 3:30 3:40 پر آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ جب تک ظہر کی نماز مکمل ہوگی تب تک عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر عصر کی نماز ادا کر لیں، تو ایک وقت میں 2 نمازیں ہو جائیں گی۔ اگر مجبوری ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں نکالنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ روزی روٹی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ محمد شعیب صاحب، جواب دے دیا گیا ہے آپ کے سوال کا، پہلے بار بار اسی کو نہ دہرایا جائے۔ میں آخری سوال لے رہا ہوں نثار احمد صاحب کا۔ مجھے کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہے، کیا فیس بک لائیو سیشن کے علاوہ آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ ان باکس میں جواب چھوڑیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں رابطہ کیسے بنے گا۔ طالب علم کا اگلا سوال ہے، رحمانی مسجد میں مشائخ کے جو دروس ہوتے تھے وہ دوبارہ کب شروع؟ آج شروع ہو چکے ہیں دروس، اس وقت درس چل رہا ہوگا، آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ شعیب مہتاب صاحب، 4 ویلر ای ایم آئی پر لینا جائز ہے اور میڈیکل انشورنس کروانا ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں شبہات میں آتی ہیں، اس میں سود کا امکان ہے، حرام کا امکان ہے، لہذا ایسی چیزوں سے حتی المقدور بچنا چاہیے۔ اسی پر میں ختم کروں گا پروگرام کو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔